الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود و سلام پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کلائمیٹ چینج از اے فیکٹ آف لائف۔ آب و ہوا بدل رہی ہے، گلیشیئرز آر میلٹنگ، سی لیولز آر رائزنگ، ویدر پیٹرنز آر چینجنگ violently, superstorms, droughts and floods are endemic. موسم میں مزید شدت آ رہی ہے، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اور سطح آب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 2016 witnessed a new record of global warmth. 137 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، سن 2016 گرم ترین سال قرار پایا، اور سن 2017 میں جو جون کا مہینہ تھا برٹنز کے لیے 176 ایئرز میں یہ گرم ترین جون تھا۔ یعنی یہ مہینہ جون کا ایسا جون کا مہینہ پہلے 176 سالوں میں نہیں آیا۔ ٹیمپریچر واز سو ریزڈ۔ اور سن 2017 میں ہی اپریل کے مہینے میں پاکستان کے بہت سے شہروں میں، جن میں باب المدینہ کراچی، مرکز الاولیاء لاہور، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف، فیصل آباد سردار آباد اور بہت سے شہروں کے اندر شدت کی گرمی پڑی، بہت سے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ کلائمیٹ چینج از اے فیکٹ آف لائف۔ دس از ناٹ ون اسٹڈی، 34 لیڈنگ schools of science across the globe agree that climate change is man-made۔ اب جو بات ہم نے شروع کی اس کو بائی پارٹس لیتے ہیں، اور یہی ہمارا آج کا سلسلہ ہے، کلائمیٹ چینج۔ ہمارے ساتھ کچھ ڈاکٹر صاحبان بھی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل یہ ہمیں میڈیکلی بھی گائیڈ کریں گے، اور ویسے بھی ہمارے سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل رہیں گے۔ کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ ٹھیک ہیں ثاقب بھائی؟ ماشاءاللہ۔ ہمارا موضوع ہے کلائمیٹ چینج۔ عام طور پہ ٹیکسٹ بک کے اندر ہم نے ویدر اور کلائمیٹ کے جو ورڈز ہیں ان کو انٹرچینجبلی پڑھا ہے، بٹ دیر از اے ڈفرینس۔ ٹیکنیکلی بھی اس میں ڈفرینس ہے، اور ڈکشنری میننگز میں بھی اس میں ڈفرینس ہے۔ ویدر مینس ایٹماسفیرک کنڈیشن، شارٹ ٹرم اینڈ ان اے پرٹیکولر ٹیریٹری۔ ویدر سے مراد یہ ہے کہ کسی چھوٹی جگہ پر جو فار دا ٹائم بینگ سینیریو پیدا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل مرکز الاولیاء لاہور میں فی الوقت بارش ہو رہی ہے، فی الوقت سورج نکلا ہوا ہے، جو اس وقت کا تھوڑا سا جو سینیریو پینٹ اپ ہوتا ہے، ایٹماسفیرک کنڈیشن بنتی ہے، اس کو ویدر کہتے ہیں۔ لیکن کلائمیٹ سے مراد یہ لانگ ٹرم ہے، جو ویدر پیٹرن بن جاتا ہے، اور جو مطلب یہ پورے گلوب کو بھی کور کرتا ہے۔ کلائمیٹ کا ورڈ اٹس اے بگ ورڈ، یو کین سے، یہ پورے گلوب کو کور کرتا ہے۔ رین فال پیٹرنز کیا ہیں، سیزن، سال، 10 سال کی جو رپورٹ جنریٹ ہوتی ہے۔ تو ہمارا ٹاپک آج کا ہے کلائمیٹ چینج، ماحولیاتی تبدیلیاں۔ دنیا میں جو چینجنگ پیٹرنز آ رہے ہیں، ماحولیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے آپ کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل حضور، ماحولیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، آب و ہوا تبدیل ہو رہی ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ہمارے سامنے گرمیوں کا موسم لمبے سے لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور سردیاں سکڑتی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ سے ہماری صحت کے اوپر بھی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں کہ جو آب و ہوا میں تبدیلی کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں۔ بہت سارے صحت کے حوالے سے مسائل ایسے ہیں کہ آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کا ایوریج ٹیمپریچر ہی بڑھ رہا ہے، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے۔ گلوبل وارمنگ کے بارے میں آپ نے تذکرہ کیا۔ گلوبل وارمنگ
جی ڈاکٹر صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بس اس میں یہی ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بہت سی ڈیزیز ایسی ہیں جو کہ پہلے کم سطح میں پہلے کم لیول میں پائی جاتی تھی، لیکن اب اس کی وجہ سے وہ ڈیزیزز بڑھ رہی ہیں. جیسے اس میں ایک ایگزامپل دوں گا، جیسے بچوں میں عام طور پر، بڑوں میں بھی یہ جو ڈائریا جس کو ہم مطلب کہ لوز موشنز بھی بولتے ہیں عام زبان میں، اس کی جو ہے نا زیادہ سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں ہمارے پاس. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب گرمیوں کا موسم آتا ہے تو بارشیں بہت زیادہ ان ایریاز میں آتی ہیں، جو بارشوں کی وجہ سے جو سیوریج کا پانی ہوتا ہے، جو پانی ہوتا ہے بارشوں کا مکس ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو گندا پانی ہے ہمارے مختلف طریقوں سے ہمارے استعمال میں آتا ہے، جیسے جو ہم پھل ہیں وہ ان کو پلوٹ کرتا ہے، سبزیاں ان کو پلوٹ کرتا ہے، اور جو پانی جب زمین میں جو جذب ہوتا ہے، جو ہماری زمین سے پانی ہمارے نال میں گھروں میں آتا ہے، وہ بھی اس میں پلوٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے نا بہت سارے ایسے جیسے بیکٹیریا ہیں جس میں کالرا، اس کو عام زبان میں ہم ہیضہ بولتے ہیں، اس کی جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گلوبل وارمنگ جو ہے دس از ون آف دا بگیسٹ کاز آف کلائمیٹ چینج اینڈ اٹ از ایڈورسلی افیکٹنگ آلموسٹ آل سیگمنٹس آف سوسائٹی. گلوبل وارمنگ ہمارا سب سے پہلے ذکر بھی آج گلوبل وارمنگ پہ ہوگا کہ زمین کا درجہ حرارت بڑھتا چلا جا رہا ہے. دس از نون ایز گلوبل وارمنگ. خاص طور پہ 20ویں صدی کے آخری ایام سے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. واٹ از دا کاز آف دس گلوبل وارمنگ؟ اور اس کی سب سے بڑی کاز وہ گرین ہاؤس گیسز ہیں. گرین ہاؤس گیسز کیا ہیں؟ آسان انداز سے سمجھیے، یہ ایک گروپ ہے مختلف گیسز کا، مختلف کمپاؤنڈز کا. یہ سورج کی گرمی کو ہوا میں ہی روک لیتا ہے، نیچے نہیں جانے دیتا، ٹریپ کر لیتا ہے. اور جب وہ گرمی ٹریپ ہو گئی تو اس سے گرمی زمین کی بڑھ جاتی ہے، درجہ حرارت انکریز کر جاتا ہے، اور اسی چیز کو گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو ورڈز میں نے دو بولے، گرین ہاؤس گیسز اور گرین ہاؤس ایفیکٹ، دس از اے وائڈ اسپریڈ ٹاپک. پوری دنیا میں اس کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہیں، گرین ہاؤس گیسز اور گرین ہاؤس ایفیکٹ. اور یہاں پر ہم نے دو طریقے سے اس کو آسان انداز سے سمجھا کہ جو ہیٹ ویوز آتی ہیں، گرین ہاؤس گیسز ان کو ٹریپ کر لیتی ہیں اور نیچے نہیں آنے دیتی، اور جو نیچے چلی جاتی ہیں ریز، وہ زمین کو ٹکرا کے جب واپس جانا چاہتی ہیں، یہ گرین ہاؤس گیسز ان کو واپس بھی نہیں جانے دیتی. اس طریقے سے یہ جو ایفیکٹ ہے یہ گریو ہوتا چلا جاتا ہے. اور گرین ہاؤس گیسز یہ مینلی 4 قسم کی ہیں: کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین، نائٹرس آکسائڈ اور CFC یعنی کلورو فلورو کاربنز. اب یہ گرین ہاؤس گیسز کہاں سے پیدا ہوتی ہیں، ہوا میں کیسے داخل ہوتی ہیں؟ اس کے مین سورسز جلانے سے جو دھواں پیدا ہوتا ہے، فاسل فیولز، درختوں کو جو ہم کاٹتے چلے جا رہے ہیں، ڈیفارسٹیشن، مختلف قسم کے فرٹیلائزرز، کھاد وغیرہ جو استعمال ہوتی ہے، یہ کیمیکلز ہوتے ہیں. اور جس وقت ہم فرٹیلائزرز کو مٹی میں ڈالتے ہیں تو مٹی، سوائل، یہ بھی ایک کیمیکل ہے. فرٹیلائزر کا کیمیکل مٹی کے کیمیکل کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے، اور پھر اس ریئیکشن سے ایگریکلچر گروتھ جو ہے وہ بڑھتی ہے. اور اسی فرٹیلائزر کے حوالے سے جو اکثر جگہوں کے اوپر پراپر گائیڈنس دی جاتی ہے، فارمرز کو، کسانوں کو بلا کے بٹھایا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ کون سا فرٹیلائزر یوز کرنا ہے، کتنی مقدار میں یوز کرنا ہے. اور یہ دیکھ لیجئے کہ یہ فرٹیلائزر کی مقدار یہ بھی پولیوشن کو کافی زیادہ بڑھاتی ہے، سوائل پولیوشن کو. اور اس کے ساتھ انڈسٹریل پروسیس یعنی صنعتی عمل، دس از ون آف دا بگیسٹ کاز آف گلوبل وارمنگ. اس سے جو گیسز نکلتی ہیں، دھواں نکلتا ہے، اور پھر یہ ایٹماسفیئر میں داخل ہو جاتی ہیں. مختلف قسم کے جو دنیا کے لاز ہیں، انڈسٹریل لاز ہیں، انڈسٹریل ایکٹس بنے ہوئے ہیں کہ یہ جو انڈسٹری کا ویسٹ ہے، چاہے وہ پانی کی صورت میں ہے، چاہے وہ دھوئیں کی صورت میں ہے، اس کی پراپر ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے. اسے کہتے ہیں انڈسٹریل ویسٹ ٹریٹمنٹ. اب ٹاکسیسٹی ہے پانی کی یا اسموک کی، وہ جب اس پروسیس سے گزرے گی انوائرمنٹ میں ریلیز ہونے سے پہلے، تو اس کے اندر سے وہ ٹاکسک ایلیمنٹس، وہ زہریلے مادے، وہ ختم کیے جاتے ہیں. اس کو کلین کر کے پھر دوبارہ ہی ہوا میں دینا چاہیے، کیونکہ اگر تو وہ پانی تھوڑی مقدار میں ہے تو ایک سائیکل بنا ہوا ہے،
وہ اس کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے, آب و ہوا کے اندر وہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں. لیکن اگر بلین ٹنز آف واٹر ہے, وہ ایک انڈسٹری سے نکل رہا ہے اور وہ سمندر میں جا رہا ہے, گھروں میں آ رہا ہے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا, تو پھر وہ پانی پینے کی طرف بھی جائے گا اور اس سے ہمیں زیادہ نقصانات ہوں گے. تو پولیوشن جو ہے یہ اس میں گلوبل وارمنگ کے بعد جو ہم ٹاپک لیں گے وہ پولیوشن کا ہے, اور پولیوشن اس سے بڑھ جاتی ہے. پولیوشن کی مین ٹائپس 4 ہیں. ایئر پولیوشن ہے, واٹر پولیوشن ہے, سوئل پولیوشن ہے, اور تھرمل پولیوشن ہے. تھرمل کا مطلب ہوتا ہے زمین سے تھوڑا اوپر کا جو یہ ایریا بنتا ہے, اس کو تھرمل کہیں گے. اور اگر آلودگی میں اضافہ ہوگا تو پانی کنٹامینیٹ ہو جائے گا. صاف پانی یہ سمندری جانداروں کی بھی ضرورت ہے, وائلڈ لائف کی بھی ضرورت ہے, انسان کو پینے کے لیے بھی صاف پانی چاہیے. اور واٹر پولیوشن کیا ہے کہ پانی کے اندر کوئی بھی امپیورٹی آ گئی, کوئی بھی ملاوٹ آپ اسے کہہ لیں شامل ہو گئی, چاہے وہ نیچرل ہو چاہے وہ فورن باڈی کی ہو, قدرتی عمل کے ذریعے اس کے اندر ملاوٹ آ گئی یا کوئی باہر سے فورسڈ ملاوٹ اس میں کی گئی, تو اس سے واٹر کنٹامینیٹ ہو جائے گا اور پولیوٹ ہو جائے گا. یہ جو پمپس ہم لگاتے ہیں گھروں کے اندر اور دیگر, عام طور پر یہ پمپس صرف 200 فٹ تک جاتے ہیں, اور 200 فٹ کو شیلو کہا جاتا ہے ٹیکنیکل لینگویج میں. اور 200 فٹ کے اندر جو ملاوٹی مادے ہوتے ہیں, امپیورٹیز ہوتی ہیں, وہ کلیئر نہیں ہوتی. کم از کم 300 فٹ یا اس سے گہرا سورس ہو, اتنا ڈیپ واٹر ریزروائر ہم بنائیں, تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے امپیورٹیز نہیں ہوں گی. اور ایک اور عجیب تحقیق میں آپ سے شیئر کروں, ایک تھریٹننگ بات, الارمنگ بات, کہ گراؤنڈ واٹر ڈپلیٹ ہو رہا ہے. زمین کے نیچے جو پانی ہے وہ کہیں اور سے نہیں آتا, وہ اوپر سے جو پانی گرتا ہے وہ سیپ ہو کے زمین کے نیچے جاتا ہے, پھر ہم اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. یہ واٹر ڈپلیٹ ہو رہا ہے, گراؤنڈ واٹر کا لیول جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور ریچارج نہیں ہو رہا. ظاہر بات ہے بارش کا پانی جب کنکریٹ پر پڑے گا, کسی ٹھوس جگہ پر پڑے گا, تو وہ جذب تو نہیں ہوگا. اس کو جذب ہونے کے لیے خاص قسم کی ایک زمین چاہیے جس کے اوپر وہ پڑے, پھر نیچے جذب ہوتا چلا جائے. اور یہ قدرتی نظام ہے کہ جب یہ پانی جذب ہوتا ہے, اگر یہ مٹی کے اوپر پڑے گا نا پانی, تو وہ کیچڑ بن جائے گا, اس کی ابزارپشن اتنی اچھی نہیں ہوگی. سینڈ جو ہے, سینڈ, ریت, یہ بڑا اچھا گریول بنتا ہے, اس کو وے دیتا ہے. پانی جو ہوتا ہے وہ سینڈ سے گزرتا ہوا نیچے جاتا ہے. اور آپ نے غور کیا ہوگا اگر آپ ہلی ایریاز کی طرف جائیں, پہاڑوں کی طرف, وہاں پہ قدرتی چشمے خود بخود پھوٹتے ہیں, کیونکہ وہ پہاڑ, وہ ان میں بڑا فرق ہوتا ہے, اس میں بڑے گیپس ہوتے ہیں, پانی کو بڑی جگہ مل جاتی ہے نیچے تک جانے کے لیے. پھر وہ جب واپس آتا ہے تو اس کو کھودنا بھی نہیں پڑتا, اس کو ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں پنکچر کرنا. وہ پنکچر کرتے ہیں, پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے. تو اب کافی ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو گراؤنڈ واٹر ڈپلیٹ ہو رہا ہے, اس کو ریچارج کیسے کیا جائے تاکہ جب ہم اس کو ایکسکیویٹ کریں تو پانی نکل آئے. تو یہاں پر ہم نے واٹر پولیوشن کا ذکر کیا. اب پولیوٹیڈ واٹر سے بھی یقیناً ڈیزیزز ہوتی ہیں, تو پولیوٹیڈ واٹر سے آپ شیئر کریں گے ڈاکٹر صاحب, کیا ڈیزیزز کا ہمیں تھریٹ ہے؟ پولیوٹیڈ واٹر میں جیسے بہت ساری ڈیزیزز ہو سکتے ہیں, اس میں کچھ ایگزامپلس میں دینا چاہوں گا, جیسے کہ سالمونیلا, جس کو عام زبان ہم ڈائسینٹری بولتے ہیں, سالمونیلا, اس کا جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. اس کے علاوہ کالرا ہے جس کو عام زبان میں ہیضہ بولتے ہیں, ہیپاٹائٹس اے ہے جس کو یرکان بولتے ہیں, ہیپاٹائٹس ای ہے, اور اس کے علاوہ مطلب یہ جو ڈیزیزز ہیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اب یہ عام ڈیزیزز نہیں ہیں. کالرا اگر ہے تو اس میں بچے اور جو بوڑھے ہوتے ہیں بہت زیادہ اس میں سسیپٹیبل ہوتے ہیں کہ ان کی ڈیتھ ہو جائے گی. ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہوتی ہے بچے اور بوڑھے سے مراد پانی کافی ضائع ہو جاتا ہے اس بیماری میں. جی, پانی کا لاس بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈیتھس ہو سکتی ہیں. اور اینولی یہ گلوبلی ایک ریسرچ ہے کہ جس میں 5 لاکھ کے قریب جو 5 سال سے کم بچے ہیں ان کی اموات ہوتی ہیں یہ ہیضہ کی وجہ سے. کسی نہ کسی طرح سے کاز وہ پولیوٹیڈ واٹر بیسیکلی جو ہے نا, اس کو کالرا کو, سالمونیلا کو, ان کو وارم واٹر اپورچونسٹک بولتے ہیں, یعنی کہ یہ گرم پانی اور گرم آب و ہوا میں بہت زیادہ تیزی سے ریپلیکیٹ کرتے ہیں. وہ تیزی سے ریپلیکیٹ کرتے ہیں, بڑھ جاتے ہیں, ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. جب وارم, جن کو پولوٹیڈ واٹر اور وارم انوائرمنٹ, یعنی گرم اور
ہیومڈ انوائرمنٹ ملے گا یہ بہت زیادہ بڑھتے ہیں, ریپلیکیٹ کرتے ہیں, ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے بیماریاں بہت زیادہ پھیلتی ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جیسے فرما رہے ہیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے دن لمبا ہوتے جا رہے ہیں, سیزن لمبے ہوتے جا رہے ہیں, اور یہ بیماریاں جو ہے نا زیادہ سے زیادہ پھیلے جا رہی ہیں. پولیوٹیڈ واٹر یہ بہت زیادہ خطرہ ہے. ڈاکٹر صاحب واٹر کی تو ویسے بھی بہت ضرورت ہے انسان کو, اور اگر پانی کی ضرورت ہے ویسے بھی تو پانی پورٹیبل ہو. ایک ریسرچ کے مطابق زمین کا 71% جو ہے وہ واٹر پر مشتمل ہے, اور اس 71% میں سے بہت کم پرپورشن ہے جو پورٹیبل ہے, جو پینے والا ہے. تو پانی کی کیا ضرورت ہے, اور ساتھ پانی کے بارے میں جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیلتھ کے جو تھریٹس ہیں, آپ کچھ اس میں ایڈ کریں گے؟ سن بھائی, پانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے. ہمارے جسم کا تقریباً 2/3 پانی ہے. تو ہماری جو رگوں کے اندر خون دوڑ ہے, اس خون کے اندر بھی تقریباً 85% جو ہے وہ پانی ہے. باقی سارے ہمارے سرخ خلیے اور سفید خلیے وہ باقی چیزیں وہ ہیں. تو پانی یہ زندگی ہے. تو ہمارے لیے صاف اور بیماریوں سے پاک پانی جو ہے نا, اس کی فراہمی انتہائی ضروری ہے. ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کولرا یعنی کہ ڈائریا, جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ پتلے پخانے آ رہے ہیں, یہ بھی گندے پانی کی وجہ سے ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری بیماریاں اور ہیں جو گندے پانی کے اکٹھے ہونے اور اس کی وجہ سے وہاں پر مچھر یا دیگر ایسے جانوروں کی افزائش کی وجہ سے. یعنی ایک تو بات ہے کہ پانی پیا گندا تو اس نے جسم کے اندر جا کر بیماری کی, اور ایک یہ کہ وہ گندا پانی اگر باہر بھی ہے سورس آف ڈیزیز ہے. پانی کھڑا ایک جگہ پہ ہے, کھڑا رہے گا تو اس پہ جو ہے نا ماسکیٹوز بریڈ کرتے ہیں, یعنی کہ ماسکیٹو کا بریڈنگ پلیس ہوتا ہے وہ. جیسے ڈینگی اب دیکھا ہے ہمارے ہاں بھی, جب وہ ایپیڈیمک آیا تھا ہمارے پاکستان میں تو کہا یہ جاتا تھا کہ جہاں پہ پانی کھڑا ہے اس کو ذرا نہ, مطلب کہ ابھی بھی وہ منع کرتے ہیں بیسیکلی جب وہ پانی بارشوں کا یا کوئی اور پانی کھڑا ہوتا ہے تو اس میں مچھر جب وہ تیزی سے جو ہے نا وہ پیدا ہوتے ہیں, بریڈ کرتے ہیں. جب بہت زیادہ تیزی سے بریڈ کرتے ہیں تو ایک وارم انوائرمنٹ ان کو, ویسے بہت اچھا انوائرمنٹ ہے, تو اس کی وجہ سے یہ ڈینگی, ملیریا, یہ والی چیزیں بھی بہت زیادہ مطلب چکن گنیا جو کراچی میں بیسیکلی وارم ویدر, ایک گرم آب و ہوا کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ریپلیکیٹ کرتے ہیں, ان کا یہ ہوتا ہے. دوسرا جو پیراسائٹ ہے جو ان مچھر کے ذریعے ٹرانسفر ہوتا ہے وہ بھی وارم ویدر میں بہت زیادہ مطلب کہ ریپلیکیٹ کرتے ہیں اور وہ ایک بیمار کرتے ہیں. ایک WHO کی ہے مطلب کہ ریسرچ کے مطابق 2 سے 3 ڈگری سیلسیس جب ٹمپریچر رائز کرتا ہے تو جو پوری دنیا میں گرم علاقے ہیں ان میں 3 سے 5% اضافہ ہوتا ہے ملیریا میں. تو اس کا مطلب 3 سے 5% لیں, پوری آبادی کو لیں تو یہ لاکھوں میں لوگ بنتے ہیں. تو ایوری 2-3 ڈگریز رائز ان سیلسیس ٹمپریچر کی وجہ سے ملیریا کی جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتی ہے. حضور اسی طرح انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے اندر بھی بہت ساری بیماریاں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پھیل رہی ہیں. اب اس کی ایک مثال اس طرح سے ہے کہ سن 2016 میں جون کے مہینے میں سائبیریا میں جہاں پہ ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں پر وہ لوگ رینڈیئرز ایک جانور ہوتا ہے جو وہ پالتے ہیں, ہرن کی بڑی فارم ہے جی, اسی طرح اس جانور کو پالا جاتا ہے, کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے. تو اس جانور کے اندر اینتھریکس نامی بیماری کی وبا پھوٹی, جس کو بعد میں ٹریس آؤٹ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو گلیشیئرز تھے وہ پگھلے, اور 75 ایئرز اگو 75 سال پہلے جو رینڈیئرز اینتھریکس کی وجہ سے مرے تھے ان کی ڈیڈ باڈیز اس گلیشیئر کے اندر فروزن ایک قسم کی پریزرو ہوئی ہوئی تھی. وہ جب سرفیس کے اوپر آئی ہیں تو ان کی وجہ سے کانٹیکٹ کی وجہ سے باقی رینڈیئرز نے وہ جو فروزن تھی اس نے اس کی باڈی کو بھی فروز کر دیا اور اس بیکٹیریا کو بھی فروز کیا, اور پھر جب وہ فزیکلی ان کانٹیکٹ آئے تو انہوں نے آج کے دور کے رینڈیئرز کو انفیکٹ کیا. اور اینتھریکس کی بیماری یہ نہ صرف جانوروں میں بلکہ انسانوں میں بھی ہوتی ہے. تو اس سے کچھ انسان بھی اس وقت افیکٹ ہوئے, لیکن زیادہ تقریباً 2000 کے قریب جو رینڈیئرز تھے ان کی ڈیتھ ہوئی. اور حضور اسی طرح جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ڈینگی اور ملیریا کے ساتھ ساتھ یلو فیور یہ بھی مچھروں کی وجہ سے پھیلتا ہے. اور فریش واٹر جیسے کہ جب بارشوں کی وجہ سے سیلاب آتے ہیں, گلوبل وارمنگ کی وجہ سے رین فال کے پیٹرنز چینج ہو جاتے ہیں. کہیں پہ بارش بہت زیادہ ہونے لگ پڑے گی, کہیں پہ بالکل خشک سالی آ جائے گی, ڈراؤٹ آ جائے گی. تو جب پہ بارش بہت زیادہ آئے گی تو اس کی وجہ سے سیلاب آئیں گے, اور سیلاب کی وجہ سے جب فریش واٹر ایک قسم کا ہمیں ایک ڈپازٹ ہوا ملے گا جگہ جگہ پہ, تو اس کی وجہ سے ٹکس جنہیں ہم کہتے ہیں کہ ایک قسم کی مکھی نما حشرات ہوتے ہیں جو مختلف قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں, تو ان کی وجہ سے بھی بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں.
جس میں ہمارے پاس ایک ایسی بیماری ہوئی ہے جسے ہم کہتے ہیں ریور بلائنڈنس ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ اس کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتے. اس میں ٹکس جو ہیں وہ کانگو کا بھی سورس بتایا جاتا ہے. اور اس جو بتا رہے ہیں خشک سالی کی وجہ کئی جگہوں پہ بارشوں کا پیٹرن زیادہ ہو جاتا ہے, کئی جگہوں پہ خشک سالی ہو جاتی ہے. اب افریقہ کے کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ خشک سالی کی وجہ سے جو ہے نا ایک وائرس اٹھا تھا, ایبولا وائرس, جو اس کا ایک ایپیڈیمک اٹھا تھا. تو ڈیڈلی وائرس, اس کا ٹریٹمنٹ بیسیکلی علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا, تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کی اموات ہوئی. اس کی وجہ یہ تو خشک سالی کی وجہ سے جو ہے نا وہ وائرس ریپلیکیٹ کیا, اور اس کی وجہ سے جو ٹکس ہیں, جو مکھی نما حشرات, ان سے ٹرانسفر ہوا اور وہ انسانوں کی اموات. میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کے کتنے ہیزارڈس افیکٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب نے گلیشیئرس کی بات کی, ہم دوبارہ گلوبل وارمنگ کی طرف آتے ہیں, اور جو زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اس کا بہت ایڈورس افیکٹ گلیشیئرس پر ہوتا ہے. واٹ از گلیشیئر؟ برف کا بہت بڑا تودا. ہماری زمین کا 10% گلیشیئر سے ڈھکا ہوا ہے. یہ جو وائٹ ماؤنٹین پیکس ہوتی ہیں, آپ ہلی ایریا کی طرف جاتے ہیں, آپ کو دور پہاڑ کی ایک سفید چوٹی نظر آتی ہے, یہ گلیشیئر نہیں ہے. گلیشیئر سے مراد یہ کہ یہ پیالہ بن جاتا ہے, ایک برتن ہے مختلف پہاڑوں کے درمیان, اور اس برتن کے اندر ٹنوں برف, مطلب بلینز آف ٹنز آف برف, اربوں ٹن برف جمع ہوئی ہے. دس از گلیشیئر. اور یہ ایسا ہے کہ یہ اپنے وزن تلے ہی دبتا ہے, یہ اس کا فینومینا ہے, اپنے وزن تلے دبتا ہے. اور ایک نیچرل سائیکل ہے کہ جیسی گرمیوں کا سیزن آئے گا گلیشیئر پگھلنا شروع ہوگا, اور گلیشیئر کے پگھلنے سے جو پانی ہے وہ سی میں, ریور میں, واٹر ریزروائر جو ہیں ان میں داخل ہونا شروع ہو جائے گا. پھر سردی آ جائے گی اسی ایریا میں, پھر وہاں پر مزید برف پڑے گی, اور وہ ایک بڑا سا ڈیپ فریزر بن جائے گا جس نے اس برف کو روکا ہوا ہے. اب یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. گلیشیئر پڑا ہے, گرمی آئی, جتنا اس نے پگھلنا اتنا پگھلا, پانی داخل ہوا, انسانوں کے لیے پانی یوز ہونا ہے, وہ بہت سے اس کے مقاصد ہے پانی کے. اب اگر سمر سیزن یعنی گرمی کا سیزن لمبا ہوگا, جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب ایڈ کر رہے تھے کہ گلوبل وارمنگ کا ایک امپیکٹ یہ ہے کہ سمر سیزن لمبا ہو رہا ہے اور درجہ حرارت بڑھ رہا ہے. اب جب سمر سیزن لمبا ہوگا تو جتنا اس گلیشیئر کو پگھلنا تھا وہ اس سے زیادہ پگھل رہا ہے, اور 0.1 ڈگری بھی اگر بڑھتا ہے تو گلیشیئر پر بہت فرق پڑتا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ جب زیادہ پانی پگھلے گا تو سیلاب آئیں گے, وہ بہت بڑے بڑے ہریکینز آئیں گے, وہ جو بڑی بڑی ورل ونڈ آتی ہے اور اڑا کے رکھ دیتی ہے, بارشیں بہت زیادہ ہوں گی, ایولانچ آئیں گے, پورا تودا گرے گا, آبادیوں کو لے ڈوبے گا. تو ابھی پچھلے دنوں دیکھا ہم نے ایک بہت بڑا گلیشیئر ہے, نارتھ پول اور ساؤتھ پول, ہماری دنیا کے 2 اہم جگہیں ہیں جہاں پر یہ برف کنسنٹریٹ ہے. بہت بڑی درار بن گئی وہاں پر. دے آر گوئنگ ٹو لوکیٹ what was the cause of that fissure, اس chasm کی وجہ کیا بنی, لیکن one of the reason is global warming. تو یہاں پر میں اوزون لیئر کا بھی ذکر ضرور کروں, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں اوزون لیئر یہ ایک شیلڈ ہے, جو اسٹریٹوسفیئر ہے ہماری ارتھ کا باہر والا ایریا, وہاں پہ ایک شیلڈ ہے, ایک لیئر ہے, اور یہ کیمیکل کمپاؤنڈ ہے, اس کا فارمولا, کیمیکل فارمولا O3 ہے. اور یہ کیا کرتی ہے؟ اوزون از پرفارمنگ 2 important functions. First is ozone is managing the heat which is coming from sun. Ozone is acting as a filter. And secondly, ozone is going to block the ultraviolet rays. Ultraviolet rays are injurious, they are hazardous. اور یہ جو ہم نے بات کی گرین ہاؤس گیسز کی, جس میں میتھین ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, کلورو فلورو کاربنز ہیں, یہ جب نیچے سے اڑ کے اوپر جائیں گی, یہ بھی کیمیکلز ہیں اور اوزون بھی کیمیکل ہے, ان دونوں میں ریئیکشن ہوگا, اور اس ریئیکشن کے نتیجے میں اوزون لیئر کو نقصان پہنچتا ہے. اور ریسرچ کے مطابق نقصان سے الٹرا وائلٹ ریز وہ پینیٹریٹ کر جاتی ہیں. اب الٹرا وائلٹ ریز تو ڈاکٹر صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مختلف قسم کی ریز ہوتی ہیں. اس طرح ایکس رے کوئی کر رہا ہوتا ہے, سٹی کر رہا ہوتا ہے, تو وہ خود سے ایک لیدر کا ایک ایسا حفاظتی لباس ان کو پرسکرائب پہنے نہ پہنے وہ الگ بات ہے, لیکن وہ پڑا ہوتا ہے کہ جی ہم نے یہ پہننا ہے تاکہ نہ پہنچے ہمارے تک. تو الٹرا وائلٹ ریز اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے انسانی صحت کو؟ سمن بھی الٹرا وائلٹ ریز بیسیکلی اس کو سمجھانے کے لیے اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ سورج کی جو روشنی ہم تک پہنچتی ہے اس کا ایک اسپیکٹرم ہوتا ہے. یہ وائٹ لائٹ ہے ہمیں نظر آتی ہے, کمبینیشن آف کلرز ہے, تو اس میں ایک کلر جو وائلٹ ہے
یہ سب سے ہائی جو اس کی ویو لینتھ ہے وہاں پہ ہوتا ہے. تو اس سے اوپر کی جو لائٹ ہے جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی اس کو ہم الٹرا وائلٹ کہتے ہیں, اور یہ روشنی ہماری جلد کے لیے اور ہماری صحت کے لیے کافی نقصان دہ ہوتی ہے. اس الٹرا وائلٹ روشنی, الٹرا وائلٹ ریز کی وجہ سے سب سے پہلے جو ہم منیمم لیول سے سٹارٹ کرتے ہیں سن برنس ہوتے ہیں. سن برن سے مراد یہ ہے کہ خاص طور پہ وہ لوگ جو سفید رنگت کے ہوتے ہیں, گورے رنگ کے ہوتے ہیں, ان میں اس کو برداشت کرنے کی طاقت کم ہوتی ہے, تو سکن ریڈ ہو جاتی ہے اور درد ہوتی ہے. یہ گریڈ 1 کا سن برن ہوتا ہے. گریڈ 2 کے اندر وہاں پہ بلسٹرز بن جاتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں کہ زخم بن جاتے ہیں, پھوڑے سے بن جاتے ہیں, لیجنز ہو جاتے ہیں, باڈی ڈی فارم ہو جاتی ہے. تو یہ سن برن ہوتا ہے. اس سے آگے آپ جائیں گے تو ہیٹ سٹروک ہو سکتا ہے, اور ہیٹ سٹروک یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے خدا نخواستہ موت بھی ہو سکتی ہے. ہیٹ سٹروک موت کی وجہ بن سکتا ہے. اور ہیٹ سٹروک میں اس کی بیسیکلی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ گرمیوں کے موسم میں باہر کام کر رہے ہیں, آپ پانی اس لحاظ سے نہیں پی رہے جس لحاظ سے آپ کا پانی پسینے کی شکل میں آپ کے جسم سے نکل رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ کا جسم جو ہے وہ آپ کے جسم میں پیدا ہونے والی ہیٹ کو باہر نہیں نکال پا رہا. آپ کی سویٹنگ نہیں ہو رہی, پسینہ نہیں آ رہا, پسینے نے آپ کی ہیٹ کو باہر نکالنا ہے, تو آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر بڑھتا جائے گا. الٹیمیٹلی اتنا بھی بڑھ سکتا ہے کہ 104 ڈگری فارنہائٹ تک بھی یہ جا سکتا ہے, جس کو ہم بخار کہتے ہیں. ہائپر تھرمیا اسے ہم کہیں گے, بہت زیادہ ایک ڈینجرس لیول تک یہ پہنچ گئے. اس لیول تک جب یہ پہنچے گا تو ہماری باڈی کے جو انزائمز ہیں جو باڈی کے اندر سارے کام کرتے ہیں اس کے لیے ضروری ہیں, وہ ڈی ایکٹیویٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے انسان کی جسم میں تبدیلیاں آتی ہیں. اس کی علامات اس طرح سے آتی ہیں کہ آپ کو متلی ہوگی, الٹی آنے کو دل کرے گا, کیا آئے گی, آپ کو غنودگی طاری ہونی شروع ہو جائے گی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ دورہ پڑے, جھٹکے لگنے شروع ہو جائیں, اور زمین پہ اچانک سے بے ہوش ہو کر بندہ گر بھی سکتا ہے, کومے میں بھی جا سکتا ہے, اور جسم سے بہت زیادہ پانی ضائع ہونے کی وجہ سے, ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے موت بھی ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ الٹرا وائلٹ ریڈیشنز جو اوزون کی وجہ سے ہم تک پہنچتی ہیں, اور سن برن انہوں نے بتایا, ساتھ اس کے ڈی ہائیڈریشن ہے, ہیٹ سٹروک ہے. اگر کوئی بندہ وہ یہ سمجھے کہ یہ نشانیاں اس میں آ رہی ہیں کہ وامٹ ہو رہی ہے, وہ انکانشیس ہو رہا ہے, گر گیا ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ وٹ پریکاشنز شوڈ وی ٹیک؟ اس میں بیسیکلی یہی ہے کہ اس کو سب سے پہلے تو جو گرمی ہے اس کو ہٹا کے اس جگہ سے کسی گرم جگہ سے ہٹایا گرم جگہ سے کسی ٹھنڈے پہ لایا جائے. پکھا جو ہے نا اس کے نیچے لے کے آئیں, بیسیکلی اس کو سلولی ہم نے جو ہے نا اس کو کول ڈاؤن کرنا ہوتا ہے. بیسیکلی ٹھنڈے پانی کے ساتھ اس کو جو ہے نا پٹیا کی جائے یا نہلا دیا جائے. اس کے بعد اس کو جو ہے نا ری ہائیڈریٹ کرنے کے لیے پانی دیا جائے. بہتر ہے کہ اس کو او آر ایس فارم میں جو سولوشن آتا ہے وہ اس کو دیا جائے. اس میں نمکیات اور پانی دونوں ہوتے ہیں, جس وجہ سے ری ہائیڈریشن اور اس کی جو نمکیات ہیں جسم کے اندر وہ جب پوری ہوں گی تو وہ ان چیزوں کو ریکور کرنے میں اس میں مدد دے. اب مدری چینل کے ناظرین, ہم گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہماری طبی انداز سے رہنمائی بھی فرما رہے ہیں. اب ہم مسائل کے ساتھ ساتھ تھوڑے حل کی طرف آتے ہیں, اور ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ سب سے بہترین حل, اس کا زبردست حل, وہ ویجیٹیشن ہے, یعنی پلانٹیشن. گرینری از دا پرائمری ٹاسک. مطلب یہ جو مسائل ہیں, میری ذمہ داری کیا ہے؟ اٹس اے گیم چینجر. گرین از اے گیم چینجر. یہاں پر جو گرینری ہے اس کا تعلق, اس کا رول وہ ایک گیم چینجر کا ہے. اب یہ جو کنسٹرکشنز ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی ایک ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے, انوائرمنٹل فرینڈلی. مثال کے طور پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے, یہاں پر ایک بات مد نظر رکھی جائے کہ جو کنکریٹ کا اسٹرکچر ہوتا ہے, چاہے وہ بلڈنگ ہو چاہے وہ روڈز ہوں, جب اس پر سورج کی گرمی پڑتی ہے اس کو ریفلیکٹرز کہتے ہیں. یہ اس گرمی کو ریفلیکٹ بیک کر دیتے ہیں. یعنی سورج کی گرمی پڑی, ان سے ٹکرائی, انہوں نے گرمی دوبارہ ہوا میں دے دی, اس سے گرمی بڑھ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا روڈز جو ہیں وہ بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہیں گرمیوں کے اندر. سو دے آر گیونگ دا ہیٹ بیک ٹو انوائرمنٹ, دے آر ناٹ ایبزاربنگ اٹ. اور اس کے مختلف انداز ہیں. ایک انداز یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جب وہ کنسٹرکشن کرتے ہیں تو ایک بلاک کنکریٹ کا ہوتا ہے, ایک بلاک سوائل کا ہوتا ہے, اس میں کچھ نہ کچھ گرینری ہوتی ہے, پھر ایک بلاک کنکریٹ کا ہوتا ہے, پھر ایک بلاک سوائل کا ہوتا ہے. کچھ ممالک میں یہ مینڈیٹری ہے کہ وین یو آر گوئنگ ٹو کنسٹرکٹ روڈ, along with the road you will have a pavement which should be properly planted. ہر سڑک کے ساتھ ایک طریقہ ہوگا, ایک جگہ ہوگی, ایک کالم ہوگا جس میں پودے لگائے جائیں گے. کیونکہ جس طرح جب بلڈنگ کے اوپر گرمی پڑی اس سے تو ریفلیکٹ کر دی, لیکن جب پودے پر گرمی پڑتی ہے وہ اس کو یوز کر لیتا ہے, اس کی غذا ہے, فوٹوسنتھسس کرتا ہے اور اپنے لیے گلوکوز بنا لیتا ہے, اپنے لیے کھانا بنا لیتا ہے.
اور چھتوں کے اوپر کئی ایسی جگہ بھی ہیں کہ چھتوں کے اوپر ایک سوائل کی لیئر بچھائی, اس کے اوپر ایسے پودے لگائے جو زیادہ ڈیپ روٹڈ نہیں تھے, جن کی روٹ زیادہ گہری نہیں تھیں, اور انہوں نے پودوں نے اس گیم کو چینج کیا. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ پودے ہر طرح سے ضروری ہیں. اور ایک ریسرچ یہ بھی کہتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ بینگ ان اے گرین سچویشن, ان اے گرین سیٹنگ, کہ اگر ایک انسان ایسی جگہ پر ہو جہاں گرینری ہو, وہ کسی ایسی جگہ پر بیٹھا ہے جہاں پر گرینری ہے یا گرین سیٹنگ ہے, تو اس کی کریٹیوٹی میں اضافہ ہوتا ہے. سو پلانٹس دے آر ویری امپورٹنٹ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ڈو وی ہیو دا ریسپانسبلٹی ٹو میٹیگیٹ دا CO2 emissions؟ میری, آپ کی, ہم سب کی ذمہ داری کیا ہے؟ ارتھ از دا تھنگ وچ وی آل ہیو ان کامن. زمین پر صرف ہم نہیں رہتے, بہت سی مخلوقات ہیں جن کا یہ ہیبیٹیٹ ہے. ون تھنگ ٹو میک ایبسولوٹلی کلیئر, ایک چیز ہم یہاں پر کلیئر کر دیں, ارتھ از فائن ایز پر سائنٹیفک ریسرچ. بلینز آف ایئرز ہو گئے ہیں, ارتھ از دیئر, ارتھ از فائن. مسئلہ زمین پہ رہنے والوں کے لیے ہے. اس زمین سے ہم نے تو ان گنت نعمتیں حاصل کر لیں, لیکن اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ پانی جو انڈسٹری سے نکلا, کیا اس کو ٹریٹ کیا؟ دھواں جو انڈسٹری سے ہوا میں گیا, کیا اس کو کلین کیا؟ ساری ٹیکنالوجی موجود ہے. اور ایک بڑا سنہرا اصول ہے, اٹس اے ویری گولڈن پرنسپل. دا فرسٹ اسٹیپ in solving problem is recognizing that there is one. آپ کسی مسئلے کو, کسی پرابلم کو تبھی حل کریں گے جب آپ اس بات کو مانیں گے کہ مسئلہ ہے. تو اس بات کو مانیے, مسئلہ تو ہے. We humans have alert mechanism. We wink, we jump, we get aside. انسانوں میں ایک میکنزم ہوتا ہے نا, stimuli response relation ہوتا ہے, کہ جیسے ہم خطرہ بھانپتے ہیں, آنکھیں جھپک لیتے ہیں, جمپ لگا لیتے ہیں, سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. تو خطرہ تو ہے, حادثات سے یوں ہی بچا جاتا ہے. تو سمپل اویئرنیس از گڈ, بٹ اٹ ریکوائرس ڈوئنگ. علم حاصل کرنا اور علم ہونا یہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہاں پر عمل کی شدید حاجت ہے. ایک مشہور بات ہم نے پڑھی, لکھا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ پوری دنیا صاف ہو جائے, یہ خواہش ہے, تو سب سے پہلے اپنے گھر کے سامنے والی جگہ کو صاف کر لو. پوری دنیا آہستہ آہستہ صاف ہوتی چلی جائے گی. کوڑا ہر جگہ نہیں پھینکنا, جو جگہ فکس ہے اس جگہ پر پھینکنا ہے. ہر سال ایک اندازے کے مطابق 6 بلین کلو گرامز یعنی 6 ارب کلو کوڑا انسان سمندروں میں پھینک دیتا ہے, اور اس کا میجر پورشن پلاسٹک ہے. اکثر تصویریں دیکھی ہوں گی آپ نے, ایک مچھلی ہے وہ تیل کے اندر ڈوبی ہوئی ہے, اس طرح وہ مری ہے کہ تیل آ گیا تھا بہت زیادہ سمندر کے اندر. اکثر یہ جو پرندے ہوتے ہیں, یہ مائگریشن جب کر رہے ہوتے ہیں, ان کے جسم کے ساتھ پلاسٹک کا بیگ چپک جاتا ہے, یہ ان کے جسم کے اندر سے بھی پلاسٹک کے ٹکڑے نکلیں. اور پولیوشن, ایئر پولیوشن, اس کا ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ یہ مائگریشن کرتے ہیں. ایک قدرتی فینومینا ہے کہ پرندے ایک جگہ سے اڑ کے دوسری جگہ جاتے ہیں. سائبیریا سے پاکستان آ جائیں گے, پاکستان کے پرندے اور جگہ چلے جائیں گے. وہ ایئر پولیوشن کی وجہ سے ان کی نیویگیشن کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے, ان کو راستہ بھول جاتا ہے, اور دس از اے ویری بگ فینومینا. اور پھر انڈسٹریل ویسٹ اگر لیکوڈ ہو, گیس ہو, سالڈ ہو, پراپرلی اس کو ٹریٹ کرنا ہے. گاڑی سے کالا دھواں نہ نکلے, اس کی پراپر ٹریٹمنٹ کرنی ہے. بھی ڈاکٹر صاحب پروگرام سے پہلے, سلسلے سے پہلے ہمیں گائیڈ کر رہے تھے کہ گاڑی سے دھواں تو نکلے گا, ایمیشن تو ہوگی, لیکن آبویسلی دھوئیں کا رنگ جب بدل جاتا ہے تو اس کے اندر ہیزرڈ بھی زیادہ آ جاتا ہے. اس کی پراپر ریپیئر کریں. ایک اندازے کے مطابق 500 ملین گاڑیاں اس وقت دنیا میں موجود ہیں, اور 2030 تک یہ تعداد 1 ارب ہو جائے گی. یعنی گاڑی سے ہونے والی پولیوشن اس کا بہت زیادہ بڑھ جائے گی. خود دیکھیے, یہ گلی کے نکڑ پر چائے کی پتی لینے جانی ہے, بائک پر جائیں گے. اب بائک جب چلے گی, کاربن امیشن ہوگی, پولیوشن میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ تو ہوا. پیدل چلیں, سائیکل پہ چلے جائیں, بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا. پیدل چلنے کے بہت فائدے ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ ایڈ کریں گے پیدل چلنے کے کیا کیا فائدے ہیں ہماری زندگی میں, تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے اور ان کو ترغیب ملے؟
یہ پیدل چلنے کے تو بہت زیادہ فوائد ہیں, اس پہ تو ہر کو پتہ ہے. سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے آپ کو جو موٹاپا پن ہے اس میں کمی واقع ہوتی ہے. آپ کی جو فیٹ ہے جسم کے اندر وہ برن ہوتا ہے. تو جب بیسیکلی فیٹ برن ہوگا تو اس کی وجہ سے کافی بیماریاں جو کم ہو جاتی ہیں, جس میں ڈائبٹیز ہے, اور اس کے علاوہ ہارٹ کے جو اٹیکس ہیں, جو اسٹروکس ہوتے ہیں, ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں, یہ بیسیکلی ان میں یہ ہوتا ہے کہ جب موٹاپا ہوتا ہے تو جو انسولن جسم کے اندر پروڈیوس ہوتی ہے, جس نے جو ہمارے جسم کی جو شوگر ہے اس کو میٹابلائز کرنا ہوتا ہے, تو جب وہ فیٹ کی مقدار جسم کے اندر زیادہ ہوتی ہے, اس فیٹ کی وجہ سے وہ انسولن اپنا صحیح کام نہیں کر پاتی ہے. جب وہ صحیح کام نہیں کر پائے گی تو شوگر کی بیماری جنم لے گی. یعنی انسولین وہ چیز ہے جس نے جسم میں شوگر کو سنبھالنا ہوتا ہے, اور جب انسان کا موٹاپا ہو گیا اس میں فیٹس بڑھ گئی تو انسولین اپنا کام پراپرلی نہیں کر پا. انسولین ریزسٹنس اس کو بولتے ہیں, انسولین کی ریزسٹنس بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے شوگر کی بیماری عام لوگوں میں ہو جاتی ہے. ایک موٹاپے کی بہت بڑی ایک ریزن وہ یہ انسولین ریزسٹنس ہے. اب اس کی وجہ جب شوگر کی بیماری اٹیک کرتی ہے تو اس کے ساتھ پھر دوسری بیماریاں بھی جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں. اس میں دل کی بیماریاں ہیں, اسٹروکس ہیں. تو ان سب کو ہم مل کے ایک دیتے ہیں میٹابولک سنڈروم کا نام لیتے ہیں, جس میں بیسیکلی یہ ساری ایک ہی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ایک جو ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, جو ہم بیٹھ جاتے ہیں, ہم واک نہیں کرتے, ہم ایکسرسائز نہیں کرتے, اس کی وجہ سے جب ہم جسم میں موٹاپے کی مقدار بڑھے گی تو یہ 4-5 بیماریاں جب ان ساری اکٹھی اٹیک کریں گی, جس میں اس کو میٹابولک سنڈروم بولتے ہیں. تو میٹابولک سنڈروم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس کی بیسک وجہ موٹاپا بنتی ہے, اور اس کی بیسک وجہ یہ کہ ہم جو ایکسرسائز, ہم واک نہیں کرتے, ایکسرسائز نہیں کرتے, ہم ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں. اوبیسلی جب ہم واک کریں گے, چلیں گے, تو ہمارے خون میں جو جسم میں جو ہمارا خون ہے وہ گردش کرے گا. وہ گردش کرے گا تو جو ہماری جو آرٹریز ہیں, جو ناڑیں ہیں, جو ہمارے جسم کے اندر ہیں, وہ ان میں جب خون تیزی سے گردش کرے گا تو ان میں بھی وہ اپنا صحیح فنکشن رکھیں گی. ان میں سٹروک کے بننے کے چانسز یا ان میں بلاک ہونے کے چانسز جو کم ہو جاتے ہیں, کلوٹنگ جو ہے وہ کم سے کم. ڈاکٹر صاحب اس میں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, آپ فرمائیں کیا فرمانا چاہ رہے تھے؟ اس کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی ہم نے سنا کہ دل کی بیماریاں اور شوگر اس پہ فائدہ ہے, ساتھ ساتھ ہماری جو جوڑوں کی بیماریاں اس کے حوالے سے بھی, آرتھرائٹس جی, اس میں جو لوگ کم چلتے ہیں تو ان کے جوڑ, جیسے عام عوام میں بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ بیٹھے رہیں گے تو پھر آپ بیٹھے ہی رہیں گے, اگر آپ لیٹے رہیں گے تو وہ منجی کے ساتھ لگ جائیں گے, جسے کہا جاتا ہے چارپے کے ساتھ لگ جائیں گے. آپ چلیں گے تو آپ کے جوڑ جتنا کام کریں گے اتنا ہی زیادہ وہ مضبوط ہوں گے. ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا کہ ہم جس چیز کو جتنا زیادہ یوٹیلائز کرتے ہیں, جتنا زیادہ اس کو استعمال کرتے ہیں, وہ اتنی ہی زیادہ اس کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے. اور اگر ہم کسی چیز کا استعمال چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی طاقت آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. اب اسی طرح سے ہمارا جو انہوں نے بتایا کہ سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, اس کی وجہ یہ سے ہمارا یہ دنیا کے اندر اوور آل پوری دنیا کے اندر گلوبلی موٹاپا اس قدر بڑھ چکا ہے کہ بعض ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر بی ایم آئی یعنی کہ جو ہماری باڈی میس انڈیکس ہوتی ہے, جس کی بیس پہ ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ یہ بندہ موٹاپے کی کیٹیگری میں آ رہا ہے اور یہ بندہ بہت زیادہ شدید موٹاپے کی کیٹیگری میں آ رہا ہے اور یہ بالکل نارمل ہے, اس کی رینجز کو بھی چینج کر دیا گیا کہ اگر آپ جو پہلے رینجز تھی اس کے مطابق لیں گے تو ملک کی آدھے سے زیادہ آبادی جو ہے وہ موٹاپے کی کیٹیگری میں آ رہی ہے. اس قدر سیڈنٹری لائف سٹائل کی وجہ سے یہ چیز ہمارے اندر آ رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں وہ بھی اس کے اندر بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. کھانے کا انداز اس کے وجہ سے بھی موٹاپا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. یہ آپ نے دیکھا پیدل چلنے کے کتنے فوائد ہیں, اور پیدل نہ چلا جائے, سائیکلنگ نہ کی جائے, یا ایسی جو حرکت والے کام نہ کیے جائے تو اس کا کتنا ہیلتھ ہیزرڈ ہے. اور اگلا جو اس میں ہم سٹیپ لے سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ ہے ریسائکلنگ. دس از اے ویری بگ انٹرنیشنل فنومینا کہ جو چیزیں ریسائیکل ہو سکتی ہیں, دوبارہ استعمال ہو سکتی ہیں. اس وقت یہ دنیا میں بہت زیادہ ایک فنومینا ہے کہ ہم چیزوں کو ریسائیکل کریں. تو جو چیزیں ریسائیکل ہوتی ہیں ان کو ریسائیکل کریں. جو بیچز ہیں, ساحل سمندر ہیں, وہاں پر انوائرمنٹل فرینڈلی چیز استعمال کریں, ان کو پھینکیں نہ, ان ساحل سمندر کو گندا نہ کریں, پولیوٹ نہ کریں, کیونکہ یہ چیزیں پھر اندر چلی جاتی ہیں. اور یہ ٹرٹلز جو ہیں اور مختلف سمندری, کیونکہ یہ شاپر بیگ جو ہوتا ہے, جس کو شاپر بیگ کہتے ہیں, اصل اس کا لفظ شاپنگ بیگ ہے, یہ جب پانی میں جاتا ہے نا تو یہ ایسے بن جاتا ہے جیسے جیلی فش ہے, جیلی فش کی شکل کا لگتا ہے. تو مختلف جاندار جو ہیں پانی کے وہ اس کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں, پھر وہ اندر چلا جاتا ہے, تو یہ بہت لیتھل ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ جب سے دنیا میں ایک گلوبل ولیج کا ٹرینڈ آیا, الیکٹرانک اپلائنسز بہت بڑی, ٹی وی ہے, ایل سی ڈی ہے, سیل فونز ہیں, لیپ ٹاپس ہیں, تو اس کا بھی گند بہت کریٹ ہوا. پھر نا ایک گند سے مراد ٹریش بنا, جو استعمال ہوگی تو ٹریش بن گیا, کوڑا بن گیا. 2012 میں 50 ملین ٹن الیکٹرانک ویسٹ رپورٹ ہوا تھا.
نوائز پولوشن از ون آف دا موسٹ اگنورڈ. شور, یہ انسان اس کی کیئر نہیں کرتا, لیکن یہ بہت سے سیریس ڈیزیزز پیدا کر سکتا ہے جو شور ہے. کون کون سی ایسی ڈیزیز ہیں ڈاکٹر صاحب مینلی جو کہ شور, جو نوائز پولوشن سے پیدا ہوتی ہے؟ سنوی, شور کی وجہ سے سب سے پہلے ہمارا ہیئرنگ لاس, یہ سب سے پہلے آتا ہے. ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو یہ کان بنایا ہے, اس کے اندر 3 چھوٹی چھوٹی سی ہڈیاں ہوتی ہیں جن کو ہم اوسیکلز کہتے ہیں. جب باہر سے بہت زیادہ شدید آواز آتی ہے, شور آتا ہے, تو اس کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچتا ہے. اور ان تینوں ہڈیوں کے آخر میں ہمارا کان کا پردہ ہوتا ہے جسے ہم ایئر ڈرم کہتے ہیں. تو انہوں نے بیسیکلی جو باہر سے وائبریشن آتی ہے اس کو وہاں تک ٹرانسمٹ کرنا ہے, وہاں تک پہنچانا ہے. اگر بہت زیادہ آئے گی تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نظام ہے کہ یہ اس کو ڈیمپ کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں کہ کان کا پردہ پھٹے نہ. لیکن جب بہت زیادہ شور میں آپ جائیں گے, اور کچھ لوگ جو کام ہی انڈسٹریل ایریا میں ایسے میں کرتے ہیں کہ جہاں پر بہت زیادہ شور ہوتا ہے, تو ان کے اندر یہ دیکھا گیا کہ ان کے اندر جو ہائی انٹینسٹی والی جو ساؤنڈز ہیں ان کی وجہ سے ہیئرنگ لاس ہو جاتا ہے, ان کو اونچا سنائی دیتا ہے. یعنی دونوں چیزیں, ایک تو بہت زیادہ آواز ہو یا بہت زیادہ آواز میں مستقل رہا جائے, دونوں چیزوں کی وجہ سے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپریشن, اینزائٹی, چڑچڑاپن انسان کے مزاج میں آ جاتا ہے, مزاج میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اربن ایریاز میں رہتے ہیں جہاں پہ شور زیادہ ہوتا ہے, شہری علاقے جو ہیں, وہاں پر لوگوں کے اندر چڑچڑاپن, ڈپریشن یہ زیادہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب بچے تو زیادہ سسپٹیبل ہوتے ہیں, بچوں میں بھی یہی پرابلمس ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی نوائز پولوشن کی پرابلم ہے؟ بچوں میں بیسیکلی آلموسٹ سیم ہی پرابلم جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں وہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ سر کا درد جو ہے نا وہ بھی, میگرین اور یہ ساری چیزیں, ان کا انسیڈنس بھی بڑھ گیا. اور ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ جو شور شرابہ ہے اور جو لائٹ کی جو ڈفرینٹ فارمز ہوتی ہیں جیسے ٹی وی ہے یا کوئی اس طرح کے ہیں, اس کی وجہ سے جو میگرین ہے یہ ایگریویٹ ہو جاتا ہے, ورس ہو جاتا ہے. جو آدھے سر کا درد ہے, باقی اس کے علاوہ باقی پورے سر کا درد بھی, یہ بھی سارے شور شرابے سے پیدا ہوتے ہیں. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بچے زیادہ دیر LCD کے سامنے, موبائل فونز کے سامنے, ٹیبلٹ کے سامنے نہ بیٹھیں. تو اس پہ بیسیکلی نہ ہی بیٹھے تو ان کا فائدہ ہے زیادہ. بیسیکلی اس میں اگر وہ زیادہ دیر بیٹھتے ہیں تو ان کی آنکھوں پہ بھی فرق پڑتا ہے, ان کی نظر بھی کمزور ہوگی اس سے, اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کوئی اور ایکٹیویٹیز کر نہیں پائیں گے. تو اس کی وجہ سے ان کے جو ہے نا مطلب کہہ لیں کہ IQ لیول میں بھی تھوڑی سی کمی, ذہانت بھی متاثر ہو رہی ہے. بہت الارمنگ سچویشن ہے مدنی چینل کے ناظرین جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی کی ترغیب دلائی جائے. ایک وقت ایسا ہوتا تھا کہ جو ماں باپ ہوتے تھے وہ باہر سے بچوں کو اندر گھسیٹ کے لا رہے ہوتے تھے. ہم نے دیکھا وہ انہوں نے بنایا ہوا تھا, وہ پہلے دور میں اندر گھسیٹ کے لا رہے ہیں کہ باہر اتنا نہ کھیلو, اب اندر سے باہر گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں کہ چھوڑو اس کو اور باہر جا کے کچھ کھیلو, ہاتھ پاؤں کو ہلاؤ, گرمی میں جاؤ. دھوپ کی بھی اپنی ایک وائٹلٹی ہے, وائٹامن ڈی پیدا ہوتا ہے اگر سورج کو ہوگا. جس طرح آپ نے فرمایا کہ بچے اپلائنسز پہ یا موبائل فون پہ یا گیمز کھیلنا شروع ہو گئے ہیں, تو اب یہ دیکھا گیا کہ ایک ٹرینڈ نیا آنا شروع ہو گیا. پہلے ٹائپ 2 ڈائبٹیز تھی جو کہ موٹاپے کی وجہ سے بڑوں میں ہوتی تھی, بچوں میں بہت ریئر ہوتی تھی, کیونکہ بچے اتنے زیادہ موٹاپے میں ہوتے نہیں تھے. اب یہ سیڈنٹری لائف سٹائل اور گھر میں بیٹھنے اور ان کے ایکٹیویٹیز کرنے کی وجہ بچوں میں موٹاپا بہت زیادہ بڑھا ہے دنیا کے اندر, پوری دنیا کے اندر. اس کی وجہ ٹائپ 2 جو ڈائبٹیز ہے وہ بچوں میں بہت زیادہ آ گئی ہے جو کہ پہلے نہیں تھی. تو ایک چیلنج ہے ڈاکٹرز کے لیے بھی, تھریٹ بھی ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز بچوں میں آ گئی, اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز پوری زندگی کے لیے پھر چلے گی. تو میں پھر بچوں میں جب وہ آئے گی ٹائپ 2 ڈائبٹیز تو اس کی کمپلیکیشنز بھی پھر جلدی آئیں گی. ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا کوئی ابھی تک ہم علاج ڈھونڈ نہیں پائے. اس کا علاج ہے, مطلب مختلف فارم میں علاج ہے, لیکن اس کی جب مطلب کہ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, ختم نہیں کر سکتے. جب اس کو کنٹرول کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ صحیح طرح سے کنٹرول نہیں بھی ہوتا, تو مختلف بیماریاں اس کی وجہ سے جنم لیں. وہی بات کہ مطلب حرکت نہیں ہے, چل پھر نہیں رہے, اور بچے اسٹک ٹو دا لیپ ٹاپ, اسٹک ٹو دا ٹیبلٹ ہے, اور اس کی وجہ سے اوبیسٹی کا بہت زیادہ بڑھ گئی, موٹاپا بڑھ گیا اور پھر ٹائپ 2 ڈائبٹیز آ گئی. تو مدنی چینل کے ناظرین, اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم جو بات گلوبل وارمنگ کو ٹیکل کرنے کے لیے وہ کنزرو انرجی ہے. انرجی کو بچائیے, لائٹیں بند کر دیں, کمپیوٹرز بند کر دیں, الیکٹریکل اپلائنسز جب یوز ہو جائیں, مطلب یہ جو میں نے بند کر دے کہا, اس سے مراد یہ ہے کہ جب یوز کر لیں تو پھر اس کو سوئچ آف کر دیں. تو یوز انرجی ایفیشینٹ لائٹ بلبز اینڈ اپلائنسز, ایسی ڈیوائسز, ایسے آلے استعمال کریں جو کہ بجلی کی بچت کرتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق برش کرتے وقت عام لوگ نلکے کا پانی کھلا چھوڑ دیتے ہیں, اور برش کرتے وقت اگر پانی کھلا چھوڑ دیا جائے
तकरीबन 10 लीटर पानी तक एक दफ़ा में ज़ाया हो जाता है। और यहाँ मैं अर्ज़ करता चलूँ कि मिसवाक कीजिए। मिसवाक करना मेरे मीठे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत है। और मिसवाक शरीफ के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल इलियास अत्तार साहब कादरी दामत बरकातुहुम लालिया का शोरा फाक रिसाला मिसवाक शरीफ के फ़ज़ाइल, ये मेरे शेख तरीक़त की एक मास्टरपीस हैंड राइटिंग है। आपने बाकायदा एक तहरीक शुरू की कि मिसवाक कीजिए, मिसवाक करें, और आपसे वाबस्तगान, आपके मुरीदीन, मुतअल्लिकीन, मुतवस्सिलीन, उन्होंने पूरी दुनिया में इस तहरीक को लिया आपके हुक्म पर और मिसवाक शरीफ की तहरीक चलाई। ये मिसवाक शरीफ का रिसाला आप दावत इस्लामी के पब्लिशिंग डिपार्टमेंट मकतबतुल मदीना से हार्ड कॉपी की फॉर्म में ले भी सकते हैं, और दावत इस्लामी की ऑफिशियल वेबसाइट www.dawatislami.net से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और एनर्जी कंजर्वेशन के मौजू पर शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की एक बेहतरीन, ज़बरदस्त और मालूमाती तसनीफ़ बिजली इस्तेमाल करने के मदनी फूल, ये रिसाला बहुत ज़बरदस्त है। टेक्निकल नाउ हाउ इसके अंदर मौजूद है। और ये रिसाला भी आप दावत इस्लामी के पब्लिशिंग डिपार्टमेंट मकतबतुल मदीना से परचेज़ कर सकते हैं, या दावत इस्लामी की ऑफिशियल वेबसाइट www.dawatislami.net से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं डॉक्टर साहब ऐड करना चाहूँगा, और दो इट रिलेट्स टू पॉल्यूशन बट इट इज़ अ वेरी बिग हेल्थ हैज़र्ड, और वो है स्मोकिंग। हम ये देखते हैं और हैरान रह जाते हैं कि फर्स्ट कमर्शियल सिगरेट जो बेचने के लिए मार्केट में आया वो 1865 में आया, और 1950 में जाके ये पता चला इंसान को कि 1865 में जो चीज़ आई थी ये हमारे लिए नुकसानदेह है, कितने सालों के बाद। और इस वक्त आप जानते हैं कि लंग्स कैंसर दुनिया में सालाना इस वक्त 1.5 मिलियन यानी 15 लाख अमवात ऐसे मरीजों की होती है जो कि फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला होते हैं, और अगर उनकी हिस्ट्री पढ़ी जाए तो वो स्मोकर होते हैं। अब आप जानते हैं लंग्स कैंसर वॉज ए रेयर डिजीज एट अ टाइम, देयर वॉज अ टाइम व्हेन लंग्स कैंसर वॉज ए रेयर डिजीज। बड़े कम लोगों को लंग्स कैंसर होता था, और अगर कोई केस रिपोर्ट होता था उसको स्पेशल कंसंट्रेशन देते थे डॉक्टर के, ये क्या हो गया, इसको ये बीमारी हो गई, और आज ये कितनी आम है। तो इस हवाले से अगर आप कुछ हमारे ऐड करना चाहें कि जो सिगरेट नोशी है ये भी बहुत बड़ा हेल्थ हैज़र्ड है। सुमन भाई, जो सिगरेट का स्मोक है इसके अंदर मोर देन 100 ऐसे टॉक्सिन्स पाए जाते हैं जो इंसान की सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर हैं। इसमें सबसे पहला जो टॉक्सिन है वो कार्बन है, जो इसमें सबसे ज़्यादा मेजर क्वांटिटी के अंदर होता है। इसके अलावा बहुत सारे इसके अंदर ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो जिस्म के अंदर आके फ्री रेडिकल्स पैदा करते हैं। तो ये कार्बन फ्री रेडिकल्स कैंसर की तरफ लेकर जाते हैं। तो ये कार्बन जब हमारे जिस्म के अंदर जाता है तो हमारे फेफड़ों के अंदर, चूँकि इनका काम ही ये है कि इन्होंने हवा को अंदर लेकर जाना है, और हवा के अंदर जरासीम और दीगर चीज़ें तो होती हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसा खूबसूरत निज़ाम बना हुआ है कि उन चीज़ों को फिल्टर आउट किया जाता है, उन चीज़ों को पकड़ा जाता है। सबसे ऊपर हमारी नाक है, उसमें बाल उसको पकड़ते हैं, पर हमारे जो सांस की नाली है उसके अंदर छोटे छोटे से कह लें कि बाल नुमा चीज़ें होती हैं, उसको पकड़ती हैं, उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। फिर अगर फिर भी वो अंदर पहुँच जाए तो हमारे जो फेफड़े हैं उनके अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनको हम मैक्रोफेजेस कहते हैं, फेगोसाइट्स होते हैं, वो उनको खा लेते हैं, अपने अंदर उनको जज्ब कर लेते हैं, फिर अल्टीमेटली वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं। लेकिन जब एक बंदा सिगरेट पीता है तो वो अपने जिस्म के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में स्मोक को यानी कि कार्बन को लेकर जा रहा है। वो जो हमारा फिल्ट्रेशन सिस्टम है वो ओवरलोड हो जाता है, और हमारे फेफड़ों के अंदर बाकायदा कार्बन डिपॉजिट होता है, और फेफड़ों की रंगत भी तब्दील हो जाती है। फेफड़े जो कि आम तौर पर सुर्ख रंग के होते हैं वो काली रंगत के अंदर तब्दील होना स्टार्ट हो जाते हैं। हवा की एक खास मिकदार अगर नाक से अंदर जाए तो उसको फिल्टर करने का एक निज़ाम है, और अगर वो मिकदार बढ़ जाए तो वही फिल्टर करने का जो निज़ाम है उस पर बोझ ज़्यादा पड़ जाएगा और वो प्रॉपरली इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगा। और सिगरेट नोश वो
پی رہا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ. ڈاکٹر صاحب اس میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے سگریٹ نوشی کے حوالے سے؟ سگریٹ نوشی والے جو افراد ہیں وہ صرف اپنا ہی نقصان نہیں کر رہے ہوتے بلکہ جو ان کے ساتھ والے ان کے گھر والے جو ہوتے ہیں ان کا بھی نقصان کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ بچے ہیں, سب سے بڑی بات ان کی اپنی اولاد جس کمرے میں بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہیں ان کے بچے بیٹھے ہیں ساتھ. جیسے چھوٹے بچے ہیں ان میں ایک بیماری ہے ایستھما جس کو دمہ بولتے ہیں عام زبان پہ. تو جب وہ سگریٹ نوشی کی وجہ سے وہ پیسو اسموکنگ یعنی کہ جو اسموک باہر نکالتا ہے, جو دھواں باہر سیکنڈ نکالتا ہے, ہینڈ اسموک یا پیسو اسموک, جی, تو وہ جب بچے انہیل کرتے ہیں تو ان کے اندر یہ دمے کی بیماری جو ہے نا ایگریویٹ کر جاتی ہے, جن کو ایک مطلب کہ یہ ہو. اگر نہ بھی ہو تو اس کے علاوہ کو کافی بیماری ہیں جس میں گلے کا خراب ہونا, نیچے والے پھیپھڑوں کا خراب ہونا, نمونیا اور اس طرح کی چیزیں. یہ ایک وجہ بنتی ہے کہ سگریٹ کا جو دھواں پیسو اسموکنگ کی وجہ سے بچوں اور جو دوسرے دیگر گھر والے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ افیکٹ کرتی ہیں. سر بھی نہ صرف یہ سگریٹ کا دھواں بچوں کو اس طرح سے اسموکنگ سے افیکٹ کرتا ہے بلکہ جو مائیں سگریٹ پیتی ہیں ان کے بچوں کے اندر حالانکہ وہ دھواں ڈائریکٹلی بچے تک نہیں پہنچ رہا لیکن اس دھوئیں کے اثرات جو خون کے ذریعے گردش کرتے ہوئے اس پیٹ کے اندر موجود بچے تک پہنچ رہے ہیں, اس کے اندر بھی اس کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے. اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے کہ جو مائیں سگریٹ پیتی ہیں ان کے بچوں میں بھی دمے کا جو انسیڈنس ہے وہ زیادہ یعنی پریگننٹ جو خواتین ہیں اگر وہ سگریٹ نوش ہوں تو آنے والا جو بچہ ہے وہ ایزما کا یا دمے کا شکار ہو سکتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, کوشش کیجئے ہمارے ذریعے نقصان نہ ہو اور جہاں جہاں ہمارا اثر ہے, انفلوئنس ہے, ہم یہ باتیں دوسروں تک بھی پہنچائیں. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. اور بانی دعوت اسلامی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال الیاس ستار صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ, آپ کے دامن سے وابستہ ہونے کی بہت سے واقعات ہیں. اس وقت پوری دنیا میں ان گنت ایسی سٹوریز ہیں کہ میرے امیر اہل سنت سے جو وابستہ ہوئے ان کی زندگی میں مدنی انقلاب آ گیا. ایک بڑی مشہور بات ہے, in life you will realize that there is a purpose for every person you meet. Some will teach you and some will bring out best in you. کہ زندگی میں مختلف لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور کبھی کبھار ایسے لگتا ہے کہ ہر انسان سے جو ملاقات کر رہے ہیں اس کا ایک مقصد تھا. کبھی کوئی ہمیں سکھا جاتا ہے, کوئی سبق دے جاتا ہے, اور کبھی کبھار کوئی ایسا ہوتا ہے جو کہ اندر سے ہمارا بہترین ورژن نکال کر شائن کر دیتا ہے, ہمیں ہمارے پوٹینشل کے بارے میں بتاتا ہے. اس کی صحبت, اس کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ مدنی انقلاب آ جاتا ہے. اور یہ بالکل امیر اہل سنت ایفیکٹ ہے. آج ہمیں کتنے ایسے نوجوان ملتے ہیں جو پہلے عجیب عجیب کاموں میں ملوث تھے, ان کی بڑی ڈرٹی اور نٹوریس ایکٹیویٹیز تھیں, ماں باپ بھی ان کو برا بھلا کہتے تھے, محلے دار بھی کہتے تھے کہ یہ بوجھ ہے, اور لوگ ان سے ڈر کے بھاگ جاتے تھے. آج الحمدللہ وہ ایک پروڈکٹیو سٹیزن کے طور پہ ہمیں نظر آتے ہیں. اور یہ ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کے اندر ہے, ڈاکٹرز ہوں, انجینئرز ہوں, لائرز ہوں, ججز ہوں, اسلامی بہنیں ہیں, گوشت فروش اسلامی بھائی ہیں, ٹرانسپورٹرز ہیں. ایک لسٹ ہے, 103 شعبہ جات میں میرے امیر اہل سنت نے آج انقلاب بپا فرما دیا. 200 ممالک سے زیادہ دعوت اسلامی کا پیغام ہم پہنچا چکے ہیں الحمدللہ امیر اہل سنت کی گائیڈ لائن میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے. تو یہ آپ نے ہمیں سکھایا کہ your mind is not a dustbin to put hatred, disgust, contempt, coarse, menace, but it's a treasure box where we should keep love, care, respect and pity. دماغ یہ کوئی ڈسٹ بن نہیں ہے کہ اس کے اندر ایسی چیزیں, نفرتیں, کورس, کینہ رکھا جائے, بلکہ یہ ایک ٹریجر باکس ہے, خزانے کو رکھنے والی جگہ ہے جس کے اندر ہم دوسروں کے لیے محبت, پیار کے جذبات رکھیں. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, محبتوں کے چور چغل خور, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. بتائیے کیا یہ نعرے آج گھر گھر میں بچے بچے کی زبان پر نہیں ہیں؟ کس نے سکھایا؟ اور بچہ اس کو تو جو سکھا رہے ہیں اس کے اوپر امپرنٹ ہو رہا ہے. اٹس جسٹ لائک اے ویٹ سیمنٹ, وٹ ایور ول فال میکس این امپریشن. اور بچہ جب یہ بول رہا ہے اس کو ایک محبت کا پیغام مل رہا ہے, اور وہ ساری زندگی انشاءاللہ عز و جل ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے گا. آپ مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھیے, ہر سیچرڈے نائٹ کو براہ راست لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ صفائی کے موضوع پر, انرجی کنزرویشن کے موضوع پر, ہاؤ ٹو آپٹیملی یوز یور ریسورسز, یعنی اپنے وسائل کو کس طرح بہترین استعمال کرنا ہے, اس موضوع کے اوپر
کلام فرماتے رہتے ہیں. ایک چیز یہاں پر میں پھر بتاتا چلوں اپنے سلسلے کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے کہ دنیا کے مشہور مالیاتی ادارے جو ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوٹس، ان کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق جب ہم اس سلسلے کی تیاری کر رہے تھے تو ہم نے وہ رپورٹ پڑھی اور ہم واقعی حیران رہ گئے کہ اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی کہ اس وقت سب سے زیادہ مال کا جو ضیاع ہے وہ کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں جو آفات ہو جاتی ہیں، جو واقعات ہو جاتے ہیں، جن میں فلڈز ہیں، ہریکینز ہیں اور ایولانچ ہیں، لینڈ سلائڈنگ ہے، اس کے نتیجے میں جو نقصان ہوتا ہے مال کا، وہ سب سے زیادہ مال کا ضیاع ہے جو اس وقت دنیا میں رپورٹ کیا گیا ہے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی نیت کرتے ہیں. دعوت اسلامی کے بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں، آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے، آپ کو ان ایکٹیویٹیز کا پتہ چلتا رہے گا. آپ کے علاقے میں دعوت اسلامی موجود ہوگی، دعوت اسلامی کے مبلغین موجود ہوں گے، ان سے رابطے میں رہیے. دعوت اسلامی کے 103 شعبہ جات ہیں، آپ ان شعبہ جات میں اپنی خدمات پیش کیجئے. دعوت اسلامی کے مدارس ہیں، دعوت اسلامی کے جامعات ہیں، مدنی چینل ہے، اور بھی 103 بگ لائن آف ڈپارٹمنٹس ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، ہمیشہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.